اپوزیشن نے پہلے 2 سال پورا زور لگا لیا تھا, ہم تگڑے نکلے نہیں گئے. اب آخری 2 سال رہ گئے. 1 سال کے بعد تو آپ کو پتا ہے اگلے الیکشن جو ہیں وہ سال سوا سال بعد جو ہے وہ شروع ہو جانے ہیں. تو ابھی اپوزیشن کو 1.5-2 سال اور صبر کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد 5 سال پھر صبر کرنا پڑے گا. پہلے میں اپوزیشن کو مشورہ دوں گا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھیں, ہر وقت سازشیں کر کے. السلام علیکم ناظرین. فواد چودھری صاحب انفارمیشن منسٹر, انہوں نے کہا کہ 1.5-2 سال انتظار کرے اپوزیشن, اس کے بعد 5 سال مزید انتظار کرے. یہ کانفیڈنس جو فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ کا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیونکہ آج کل اسلام آباد میں جس بیٹھک میں, جس ڈرائنگ روم میں جائیں, پہلا سوال سب کا ایک ہی ہے, آخر اس حکومت کے پاس کتنا وقت ہے, یہ حکومت کب جا رہی ہے. اور اس کی وجہ مہنگائی, بے روزگاری یا دوسرے گورننس کے ایشوز نہیں ہیں. اس کی وجہ وہ سیاسی ماحول ہے جس میں اس وقت بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید تحریک انصاف کی حکومت اپنے 5 سال پورے نہ کر پائے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جو تحریک انصاف جس کے بارے میں سب کا خیال تھا کہ اب اپنے 5 سال پورے کر لے گی, پی ڈی ایم کمزور ہو گئی, پی ڈی ایم ٹوٹ گئی, پیپلز پارٹی اس سے نکل گئی, اب اپوزیشن کم از کم عمران خان کو کوئی مشکل یا ٹف ٹائم نہیں دے سکتی. لیکن پھر مہنگائی آئی, یہ جو مہنگائی کی ویو آئی جس کو کچھ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کہتی ہے کہ انٹرنیشنل انفلیشن ہے, باہر مہنگائی ہوئی ہے, اس وجہ سے پاکستان میں بھی مہنگائی ہے. کچھ چیزیں جو پاکستان کے اپنے اندر ہیں, وہ جو چینی اور آٹا جس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ یہ چیزیں مس گورننس کی وجہ سے مہنگی ہو رہی ہیں. لیکن باٹم لائن ایک ہی ہے, ہر جگہ سوال ایک ہی ہے کہ آخر تحریک انصاف کتنے عرصے مزید حکومت کر سکتی ہے. یہ وہ سوال ہے جو ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے. سیاستدانوں سے ملیں وہ بھی یہی پوچھتے ہیں, یا یہ بحث جاتے ساتھ جس محفل میں جائیں جس میں پولیٹیشنز ہوں وہ سب لوگ ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا تحریک انصاف 2022 میں حکومت میں ہوگی, کیا عمران خان صاحب نومبر 2021 میں وزیر اعظم پاکستان ہوں گے. جس اپوزیشن نے ان کو ہٹانا ہے وہ اپوزیشن خود لڑائی کا شکار ہے. وہ پی ڈی ایم جس کا مقصد جس کو جو اکٹھی ہوئی تھی, وہ پی ڈی ایم اس وقت ایک دوسرے پر بیان بازی کر رہی ہے. آج کائرہ صاحب نے پریس کانفرنس کی لاہور میں, کیا کہا انہوں نے, ذرا سنیے. ہم جب نئے انتخاب کی طرف چلنے کی بات کرتے ہیں, مسلم لیگ کے لیڈر کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے. ہم کہتے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد لاتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو چاہتے ہیں 2023 کا انتخاب فیئر اینڈ فری ہو جائے. ٹھیک ہے میاں نواز شریف صاحب, آپ جو نعرہ لے کے چلے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو, ہم اس کے ساتھ ہیں. اگر ووٹ کو عزت دو کے ساتھ آپ مخلص ہیں تو پھر یہ جو بیک ڈور رابطے ہیں ان کو ختم کرائیں, اور آپ اپنی جماعت کے اندر تو ایک پیج ہو جائیں. آپ کے اندر جو دو بیانیاں چل رہے ہیں ان کو ایک پیج پر لائیں. یہ تو تنقید تھی ان کی مسلم لیگ نون پر. پھر پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو پیغام دیا, قائرہ صاحب نے کیا پیغام دیا تھا, سنیے. پی ڈی ایم کی قیادت کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں, پی ڈی ایم عملاً ختم ہو گئی. ساری قوم نے دیکھ لیا کہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی تھی. ہماری انسلٹ کر کے ہمیں پی ڈی ایم سے الگ کیا ہے. جب ہم ساتھ تھے حکومت کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھی, حکومت گر رہی تھی, الیکشن ہم جیت رہے تھے اور وزیر اعظم کو ترلے کر کے اعتماد کے ووٹ لینے پڑ رہے تھے. اگر مسلم لیگ مان جاتی تو اس کے فوری بعد پنجاب میں عدم اعتماد ہوتا اور یہ حکومت فارغ ہو جاتی. اس کے علاوہ کوئی. قائرہ صاحب کی بمباری باقی پی ڈی ایم جماعتوں پر, اس پر بھی بات کریں گے. اور جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات کی گئی, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس, جو کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی سلامتی کمیٹی, اس کی میٹنگ اور اس کو بھی بریفنگ دی گئی, اور طالبان ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات کی گئی. یہ صرف پارلیمان کر سکتا ہے, بلاول بھٹو صاحب نے کہا. اس پر بھی بات کریں گے. فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر مصدق ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. ہم لطیف کھوسا صاحب سے بھی بات کریں گے اور کوشش کریں گے جو پی ڈی ایم کی طرف سے حمداللہ صاحب کا جواب آیا اس پر بھی بات کریں. لیکن کیا یہ بات درست ہے ملک صاحب کہ اسلام آباد میں جہاں جائیں پہلا سوال آج کر ہر ڈرائنگ روم میں یہ ہے کہ حکومت کب جا رہی ہے؟ کیا یہ بات آپ جاتے ہیں آگے پیچھے؟ جی ہاں, میرا خیال میں یہ دوسرا سوال ہے. تو پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے اس میں عام آدمی کی زندگی کیسے متاثر ہو رہی ہے. ڈرائنگ رومز میں آپ جاتے ہیں وہاں عام آدمی تھوڑی ہوتے ہیں, تو خواص کی بات کر رہے ہیں. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں گفتگو کیا ہو رہی ہے. کیونکہ دیکھیں نا, جو بھی جن ڈرائنگ رومز میں جاتا ہوں یا آپ کے ساتھ بھی ملاقات رہتی ہے, وہاں پہ ہر بندہ اپنی کانسٹیچوئنسی کو جواب دے. اور جب وہ کانسٹیچوئنسی میں جاتے تو لوگ ان کے گریبان پکڑتے ہیں. اب جو بندہ 30,000 روپے کما رہا تھا اس کے 30,000 روپے کی قیمت 18,000 روپے رہ گئی ہے اگر آپ بین الاقوامی ڈالر کے اگینسٹ دیکھیں. اور اگر آپ مہنگائی کی شرح دیکھیں تو 12, 14, 18% جو میرا ڈرائیور ہے
وہ کہتا ہے کہ میری 3 سال میں 10% تنخواہ بڑھی ہے. 10% کا مطلب ہے کہ 2 سے 3% اس کی ہر سال تنخواہ بڑھ رہی ہے. اب اگر مہنگائی دیکھ لیں تو اس کا جو سوال ہے کہ میں صبح پیٹرول ڈلواتا ہوں, اس نے مجھے کہا جی میں پیٹرول ڈلوا کے نہیں آ سکتا اپنی موٹر سائیکل میں. میں نے کہا بھائی گاڑی لے جایا کرو شام کو, پھر میں کیا کر سکتا ہوں. تو آج میرے ساتھ ہے باہر آپ کی اس کے, کیونکہ وہ اب موٹر سائیکل پہ سفر نہیں کر سکتا. تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے, اور پھر ذیلی سوال یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے عوام کے اوپر, کیا یہ حکومت چل سکے گی؟ سر لیکن آپ بوجھ ڈالنے کی بات کریں گے, اس وجہ سے شاید حکومت نہیں چل سکے گی, لیکن یہاں فیکٹرز بہت سارے ہیں جس کی وجہ سے یہ بات صحیح بحث ہوتی ہے. مگر دیکھیے نا, ہر عمل کی یا کسی بھی چیز کی کوئی سورس آف لیجیٹمیسی ہوتی ہے. اگر عوام خوش ہوں اور عوام کہہ رہے ہوں واہ واہ اس سے بہتر حکومت آج تک نہیں آئی, تو پھر یہ تمام جن چیزوں کی باتیں کریں ختم ہو جائیں گی. یہ بات ٹھیک ہے, اگر پاپولر گورنمنٹ ہو تو اس کو تو آپ بھی کچھ شاید نہ کہہ سکیں. لیکن جب لیجیٹمیٹ آرگیومنٹ آپ کے سامنے آ جاتا ہے, ہمیں میرے پاس اس دن DSNG کے اوپر ایک صاحب آئے تھے پروگرام کے لیے, تو انہوں نے مجھے کہا جی میرے بچے میں خود ڈویژنل پبلک اسکول کا پڑھا ہوں. ڈویژنل پبلک اسکول ایک متوسط اسکول ہے, گھرانوں کا اسکول. اس نے کہا جی میں ڈویژنل پبلک اسکول میں بچے نہیں پڑھا سکتا, میں نے وہاں سے نکال کے بچے ایک ایسے اسکول میں جس کا اس کے خیال کے مطابق ذرا تعلیمی معیار کم تھا, بچے وہاں پہ ڈال دیے. آپ کو پتہ ہے یہ جو DSNG والے لڑکے ہوتے ہیں کتنی تنخواہ کماتے ہیں, اب آپ اس حساب لگا دیں. تو یہ جو مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے, یہ لیجٹمائز کر رہا ہے ان تمام آرگیومنٹس کو جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ عمران خان صاحب کا اپنا مزاج ہے. ماجد خان صاحب سے لے لیں جو کرکٹ میں ان کو لے کر آئے, ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے جہانگیر ترین صاحب کو, ان کے ساتھ کیا کیا. پھر دیکھ لیجیے علیم خان صاحب کو. لیکن اب آپ کسی اور طرف چلے نہیں, میں ایک آرگومنٹ جی میں دیکھیں میں تو صرف وہ آرگومنٹ بات کر رہا ہوں کہ کیوں ہو رہی ہے, کیونکہ میں آج بھی I met somebody very important, جس سے بھی ملتے ہیں جب بھی جاتے ہیں اس دن ہم کھانے پہ everybody was asking the same question, جی کیا ہوگا. دوسرا سوال کب ہوگا. نہیں سر وہ جدھر آپ جاتے ہیں میرا خیال ہے میں جدھر جاتا ہوں تسی جتھے جاندے ہوتے نہیں ہوتا نا, تسی ذرا لیڈراں کول جایا کرو, ایتھے سوال نہیں ہوئے گا. جناب دے حکم دے مطابق جتھے اپنے لیڈراں دے گھر جایا کرو, ایتھے سوال انہاں نوں مہنگائی نال کی فرق پیندا کہ کتنی مہنگائی, چینی کتنے روپے کلو ہے. پڑتا ہے جی, اس وجہ سے کہ جس نے بھی الیکشن جیت کے آنا, میرے بھائی کو بھی پڑتا. سر آپ کو تو خوشی ہوگی نا کہ اگر چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو یہ نیچے جا رہے ہیں اور آپ کا گراف آٹومیٹکلی اوپر جا رہا ہے. ایک سیاسی نقطہ نظر سے ٹھیک بات ہے, لیکن آپ چاہیں کہ ابھی میرے آتے ہوئے مجھے 2 ٹیلی فون آئے ہیں کہ جی میرے پاس دودھ کے پیسے نہیں. آپ بتائیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ سب کی مدد نہیں کر سکتے. آپ بتائیں کہ یہ جو بوجھ آپ کے اوپر پڑتا ہے, اور یہ سیاست کے اندر آنے والے زیادہ تر لوگ وہی ہوتے ہیں جن کے دل میں کوئی خواہش ہو کوئی کام کرنے کی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ ٹیلی فون آتے ہیں یا آپ کا ڈرائیور آپ سے سوال پوچھتا ہے یا کانسٹیچوئنسی میں کوئی آپ کو گریبان سے پکڑتا ہے, تو آپ اس بوجھ کو آپ اٹھانا تو پڑتا ہے نا. تو یہ بوجھ سب اٹھا رہے ہیں, یہ میرا بھائی بھی اٹھاتا ہے. یہ آپ سے بھی سوال پوچھا جاتا ہے جہاں جاتے ہیں آپ کے کتنا ٹائم رہ گیا. دیکھیں پہلے تو بنیادی طور پہ جو اصل بات ہے اس کے اوپر ہمیں آنا چاہیے کہ بڑا آسان کام ہے. آج آپ بیٹھ کے تبصرہ کریں کہ دودھ والے کے اوپر پریشر پڑ گیا, اس کے اوپر پڑ گیا. دیکھیں مہنگائی جو ہے وہ اوور دا ٹائم ہر دور حکومت کے اندر ہوئی ہے, لیکن کووڈ کے دوران یہ انپریسیڈنٹڈ ہے جو قیمتوں کے اندر اضافہ ہوا ہے. یہ صرف پاکستان کا ایشو ہے, آج یہ برطانیہ کا ایشو بھی ہے, آج یہ امریکہ کا ایشو بھی ہے, آج یہ یورپ کا ایشو بھی ہے, آج یہ چائنا کا ایشو بھی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر قیمتوں کے اندر جو ہے وہ 100% اضافہ ہو گیا چیزوں کے اندر. پیٹرول پرائسز کے اندر, گیس کی پرائسز کے اندر, کول کی پرائسز کے اندر, خوردنی تیل کی پرائسز کے اندر 100% کاشف صاحب اضافہ ہو گیا. اگر یہ اضافے نون لیگ کے دور حکومت میں ہوئے ہوں اور قیمتیں وہیں پہ سٹیبل ہوں, ہم آپ کے دیندار ہیں. 5 سال ان کے دور حکومت میں عالمی سطح کے اوپر 2013-2018 ریکارڈ ہے, قیمتوں کے اندر اضافہ نہیں ہوا جس طریقے سے اب ہوا. اب آپ مگرمچھ کے آنسو بہانا شروع کر دیتے ہیں. بڑا آسان کام ہے, پوری بات نہیں آپ بتائیں گے. آپ یہ نہیں بتا رہے کہ کسان کو 1100 ارب روپے اضافی ملا. آپ یہ بات نہیں بتا رہے کہ کنسٹرکشن کا کاروبار چلا. کنسٹرکشن کا اشتہار دیکھا نا, وہ ایک الگ کہانی ہے. وہ کڑی کہانی ہے نہیں. اچھا کیا اس سے کیا ہوا؟ وہ کہہ رہے کنسٹرکشن کی انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے. لیکن جی ذرا میں اشتہار بھی دکھا دیتا ہوں. جی اشتہار لیں, کوئی بات نہیں, لیں اشتہار. آپ جس چیز کو کلیم کرتے ہیں وہ جی سن لینا, وہ چیز ہی گر رہی ہے. اچھا چیز نہیں گر رہی, کام ہوا تو ڈیمانڈ بڑھی ہے اس کے اندر. آپ کی جو سریا ہے انٹرنیشنلی پاکستان امپورٹ کرتا ہے آئرن اور, آپ کا سریے کی قیمتیں انٹرنیشنلی بڑھی ہیں, لوہے کی قیمتیں آپ کی. اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے متعلق یہ چیزیں ہیں. ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر کو چلا دیا. ایکسپورٹس آپ کی ریکارڈ ہائی, ٹیکسٹائل ایکسپورٹس آپ کی ریکارڈ ہائی. کووڈ کے باوجود آپ پرفارم کر رہے ہیں. آپ کی معیشت 4% سے زائد گرو کر رہی ہے. آپ کی اسٹاک ایکسچینج کے اندر رجسٹرڈ کمپنیاں
ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑयल सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर 200, 300% प्रॉफिट्स दे रहे हैं। अगर यही वर्स्ट केस सिनेरियो होता कोविड में, आपकी भी इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती, लोगों के ले ऑफ्स हो रहे होते। आज एक बंदा बेरोजगार नहीं है जो कोविड के दौरान हुआ था। आप क्रेडिट दें हमें, टट्टीचर किसकी हुकूमत में मसला ये कि इंडिया के साथ फेस ऑफ किसके साथ? मैं बहस कुछ और समझ रहा था, करना चाह रहा था, लेकिन करूं सारे सबक इकोनॉमी का याद करके आए, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। एक मिनट दीजिएगा। देखें, जिसने ये सोचना है कि हुकूमत जा रही है नहीं जा रही, वो ये सोचता रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुनियादी तौर के ऊपर हमारा 5 साल का मैंडेट है, अवाम के लिए इकदामात हमने लिए। कोविड के दौरान हमने उनके लिए कैश इमरजेंसी प्रोग्राम लेकर आए, 120 अरब रुपए की आटा, दाल, घी के ऊपर सब्सिडी हम फराहम कर रहे हैं, कोई और फराहम नहीं कर रहा। गरीब को पहली बार घर मिलने की उम्मीद हुई है, हाउसिंग सेक्टर को हम चला रहे हैं। सेहत कार्ड 10 लाख रुपए का मैंडेट की बात कर रहे हैं ना, मैंडेट आप पहले साल के बाद से उस मैंडेट के ऊपर आ रहे थे कि रिजाइन करेंगे। अगर एक सेकंड देखें आप, एक वेबसाइट है data.oecd.org, उसके ऊपर चले जाएं, अभी आपके नाजरीन चले जाएं और जाके देखें कि जापान में पिछले साल कितनी थी इन्फ्लेशन 221 में, 0.3%। फ्रांस में देख लें 2 मेरी बात तो सुन लें, अरे यार बात तो करने दो, आप तो नाराज हो। आपने बैनुल अक़वामी, सर इधर मेरी तरफ सर बात तो कर, सर इनको बोले बात तो करने दें। सर फ्रांस की 2.1% है, जर्मनी की 2.4% है, यानी तमाम मुमालिक की जो महंगाई की शरह है वो 0.3 से लेकर 4% तक जाती है। आप मुझे बताएं ये कौन सी बैनुल अक़वामी महंगाई की बात कर रहे हैं? आप ये बताएं कि आपने रोज आप आके कहते हैं कि बम्पर क्रॉप हुई गंदुम की, गंदुम तो इंपोर्ट नहीं होता, तो गंदुम आटा क्यों महंगा हो गया? आप रोज कहते हैं कि चीनी की, गन्ने की बम्पर प्राइस, बम्पर क्रॉप के बाद बैनुल अक़वामी गन्ना तो नहीं इधर आता ना। तो बुनियादी तौर पे चाहे वो तमाम चीजें, चाहे कॉटन हो, चाहे गन्ना हो, चाहे वीट हो, इनका बैनुल अक़वामी मंडी से कोई ताल्लुक नहीं। डोमेस्टिक है, जो गरीब लोग हैं वो तो इन बातों पे चीख रहे हैं, चीनी के ऊपर शोर डाल रहे हैं। भाई खोसा साहब मेरे साथ बात करते हैं, आप कहते हैं माफिया। खोसा साहब मेरे साथ मौजूद है लाइन पर। खोसा साहब, ये तो हो गई मईशत की बहस, वो जाहिर है वो तो चलती रहेगी। जाहिर है इन दिनों में अगर मईशत पे बहस नहीं करेंगे तो किस पे बहस करेंगे, क्योंकि जाहिर है महंगाई बहुत बढ़ गई है और जिस जगह जाएं वो बात ये भी ठीक है कि अगर आप किसी जगह जाएं तो वहां महंगाई की भी बहुत बात हो रही है। लेकिन ये हुकूमत जा रही है खोसा साहब आपके ख्याल में? हुकूमत कौन सी हुकूमत? देखिए, एक तो बात ये भी है कि हुकूमत है कौन सी, कौन चला रहा है इस हुकूमत? आपके ख्याल में कौन चला रहा है? जो भी जितने भी फैसले हो रहे हैं माशाअल्लाह, प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव तो उस मीटिंग में भी नहीं जाते, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब तो उसकी ओनरशिप नहीं लेते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव और काबीना का एक फैसला होता है, फैसला उसके रिवर्स हो जाता है। आप TLP का भी देख लें, तहरीक तालिबान का, जितनी शदोमत से इन्होंने उसको बैन किया, उसको दहशतगर्द तंजीम का, उसको रॉ का एजेंट का, इंडियन एजेंट का वगैरह वगैरह कहा, और यकदम जो किसी और ने फैसला किया और उनको जो है सब चीजें उड़ा दी गई और उनके मुखलसी भी हो गई, रिलीज भी हो गए, वो रिस्टोर भी हो गए, मेन स्ट्रीम लाइन में भी आ गए। फिर तहरीक तालिबान है पाकिस्तान, जिन्होंने APS को जो है बच्चे मारे, जिन्होंने सर वो TTP पे मैं तहरीक तालिबान पे आना चाहता हूं। मुझे ये बताइए, दिसंबर में एक लॉन्ग मार्च भी होने जा रहा है, PDM हुकूमत को गिराने के लिए दोबारा इस्लामाबाद आ रही है। एक कायरा साहब ने आज इनके ऊपर बड़े इल्जाम लगाए, उन्होंने कहा जी हमारी पीठ पे छुरा घोंपा, इन्होंने हमें खराब कर दिया, हमें बेइज्जती करके PDM से निकाला। साथ ये भी कह रहे हैं कि अवाम 5 दिसंबर को फैसला देगी और पीपल्स पार्टी की फतह का आगाज होगा। ये जो लाहौर में ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहा है, सबसे पहले तो ये कि PDM और आपको लगता है PDM हुकूमत गिरा देगी? अब देखें, ये हुकूमत अपने बोझ से ही गिरेगी, हुकूमत का तो वजूद नहीं है, क्योंकि सिलेक्टर्स जो हैं वो भी इनसे बेजार हो गए हैं। चाहे आप तहरीक तालिबान देखें, चाहे आप वो जो है TLP देखें, जितने भी जो फैसले हो रहे हैं ये हुकूमत नहीं कर रही है, कोई और फैसले कर रहा है। ये जो ISI का इन्होंने जो एक वो इनकी बड़ी मिसाली आपस में कुर्बत और इनकी दोस्ती और वो पींगे चल रही थी, वो भी सामने आ गई हैं, वो भी खत्म हो गया। इसलिए इनसे तो हाथ जो है उन्होंने महंगाई। सर लेकिन आप इनको कह रहे हैं हुकूमत को कि इसके पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन उसको गिराने के लिए अपोजिशन भी चाहिए होती है ना, वो अपोजिशन के पल्ले कुछ है?
دیکھیں اپوزیشن ابھی تو ہم نوا کرے گی عوام کو، اور عوام ظاہر ہے کہ اتنی تنگ ہے، وہ تو پیٹ پر پتھر باندھنے کے انہوں نے پہلے ہی انڈیا دے دیا ہے. انہوں نے کہا اگر آٹا مہنگا ہوتا ہے تو روٹی کم کر دیں، اگر چینی مہنگی ہے تو چینی جو ہے کھانا بند، چینی استعمال بند کر دیں، اور اگر تیل مہنگا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں گاڑیوں کو جو ہے چلانا بند کر دیں، اور اسی طرح اگر گیس ہوتا ہے تو انڈسٹریز کو بند کر دیں. یہ تو ماشاءاللہ ان کے پاس ایک ہی نسخہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے بند کر دیں سارا. اس لیے غربت کی دہلیز سے جو عوام دھکیلے جا چکے ہیں وہ مجبور ہو کے سڑکوں پر بالکل آئیں گے، اور ان کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ آئیں گے یا پی ڈی ایم کے ساتھ آئیں گے؟ جی دیکھیں ہمارا اور پی ڈی ایم کا جہاں تک تعلق ہے، اس حکومت کی نااہلی، اس کا جو ہے تسلسل تواتر جو ہے پاکستان کی تباہی، اس پر تو ہم یک آواز ہیں، چاہے وہ پی ڈی ایم ہو چاہے وہ. سر لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ صرف آواز ہی آواز ہے، ایکشن میں صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم سڑکوں پہ آنا چاہ رہی ہے، آپ کی پارٹی پی ڈی ایم کو ٹارگٹ ہے یا اس کے اوپر تنقید کر رہی ہے. کائرہ صاحب کی آج کی میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پیٹ میں چھرا گنبا وغیرہ وغیرہ. دوسرا یہ کہ یہ بھی کائرہ صاحب نے کہا کہ ہم الیکشن بھی جیت جائیں گے جو 5 دسمبر کا ضمنی الیکشن ہے. یہ بتائیں کہ کاشف جب الیکشن ہو رہا ہے تو ظاہر ہے آپ متحارب ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں تو 4000 سے اوپر ووٹ لے لیں گے. نہیں اس کے سیاق و سباق میں ان بیانات کو دیکھیے گا نا. جب آپ مسلم لیگ نواز کے امیدوار اور ان کے گڑھ میں آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو لا محالہ آپ کی جو سر میں نے اسی لیے آپ کے لیے ٹارگٹ بڑا چھوٹا سیٹ کیا، 4-5 ہزار سے اوپر ووٹ لے لیں گے. مجھے نہیں پتا کہ الیکشن میں کیا کس انداز سے وہ فیز آؤٹ ہوتا ہے. یقینی بات ہے کہ جو ہے الیکشن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا سر دست. اور ظاہر ہے ہر پارٹی جو ہے اپنا اپنا جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کے لیے وہ یقینی بات ہے کہ پورے وہ جلسے بھی کرتی ہے اور اس میں جو ہے تند و تیز باتیں بھی ہوتی ہیں. سو اس لیے یہ اسی الیکشن کے سیاق و سباق میں دیکھیں. باقی اس پر ہم سارے ہم نوا ہیں اپوزیشن والے کہ یہ محترم عمران خان صاحب کے حکومت کے تسلسل یا طوالت میں عوام کی تباہی جو ہے یہ، اور یقینی بات ہے کہ پاکستان کے عوام کی تباہی کا ہم تماشبینی سے حصہ دار نہیں بن سکتے ہیں. اگر ہم اس گند کو دھو نہیں سکتے ہیں تو ہم اس گند کا حصہ نہیں بن سکتے. سر میں ذرا اس لیے آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں، ویسے تو یہ منسٹر صاحب کے لیے سر یہ اشتہار ذرا غور سے پڑھ لیجیے گا. یہ میں نے پڑھا ہوگا. نہیں دوبارہ پڑھ میری خاطر، برا چھوٹا میری خاطر پڑھ لو. کنسٹرکشن انڈسٹری جس کو آپ کہہ رہے وہ بوم کر رہی ہے، از آن دا ورج آف کولیپس. یہ اشتہار دیا انہوں نے کہ سر ڈگن علی ہے یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری. یہ سامنے آ گیا آپ کے اشتہار جس کے بارے میں گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ یہ چلائی کس نے؟ اچھا چلا کے یعنی آپ چلائی ہے لیکن چلائی تو ایسی موٹر ہوگی جی پچھلے 10 سال تو خراب پئی سی، چلتے چلتے پھر بند ہو گئے. کہا دیکھو چلائی بھی تو ایسی سی 10 سال تو بند پئی تھی. یہ بات نہیں ہے. اب آپ سن لینا، آپ نے میں آ رہا ہوں آپ دونوں کا ہی پروگرام. میں ذرا حمداللہ صاحب اس پہ بات کر لیں. میں حمداللہ صاحب ابھی وہ ہے نہیں، چلے میں ذرا بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اس کے اوپر ہی بات کر لیں. بریک لیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ آج جب ظاہر ہے ایک حکومت ہے، سب اس حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں، پوری اپوزیشن، اور جی بالکل حالات خراب ہو گئے، اب اس حکومت کے رہنے کا جواز نہیں ہے. لیکن سارے دیکھ پنڈی کی طرف ہی رہے ہیں کہ اگر وہی ہل جل کریں تو یہ حکومت کیا. ایسی کوئی کوشش نظر نہیں آ رہی کہ اپوزیشن اکٹھی ہو. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی گورنمنٹ اتنی ان پاپولر ہو جائے تو آپ کو ساری اپوزیشن ایک پرو ایکٹیو اپوزیشن نظر آتی ہے. جو بریک کے بعد کر میں سیٹ اپ کر کے جا رہا ہوں کہ بریک کے بعد اس پہ بات کر لیں کہ آپ کو ایک پرو ایکٹیو اپوزیشن نظر آتی ہے جس میں آپ نے جیسے دیکھا مولانا صاحب دھرنا لے کر آ گئے، جلسے ہو رہے ہیں. اس وقت صرف گفتگو ہو رہی ہے، دھمکیاں ہو رہی ہیں، تانے دیے جا رہے ہیں، لیکن کچھ اس لیے نہیں ہو. کس لیے، کیا وجہ کہ کچھ ہو نہیں رہا، اپوزیشن اکٹھی نہیں ہے، کیا انتظار ہے کسی اشارے کا؟ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جناب والا اکانومی تو ساروں نے اپنے اپنے 2 سینٹس دے دیے. آپ کہتے ہیں جناب دنیا بڑی خراب ہے، انہوں نے مہنگائی کرتی ہے، اسی سارا کو ٹھیک کرتا. وہ کہتے ہیں جی دنیا چنگی ہے، تسی بڑے خراب ہو. یہ جو پی ڈی ایم آ رہی ہے دسمبر میں، آپ کے خیال میں کیا ہوگا اس سے؟ یہ ایک نئی ان کی امتحانی ڈیٹ شیٹ ہے. یہ اپنے آپ کو ہی ڈیٹ شیٹیں دیتے رہتے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم تو ڈے 1 سے آ رہی ہے، لیکن پی ڈی ایم کا جو لانگ مارچ ہے یہ ایک دوسرے کے خلاف ہے، حکومت کے خلاف نہیں ہے ان کا. یہ تو آپس میں لڑتے پھرتے ہیں.
آپ آج کی سٹیٹمنٹس بھی دیکھ لیں، پہلے بھی دیکھ لیں، ایک دوسرے کو کبھی سلیکٹڈ کہتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو بیک ڈور رابطوں کے ان کے اوپر معاملات آ جاتے ہیں. سلیکٹڈ پہ تمہارا یہ تو دونوں کا معاملہ ہے. اگر آپ کا اتفاق ہے تو بلاول کی اور مریم کی سٹیٹمنٹس نکال لیں. انہوں نے کہا ایک نیا سلیکٹڈ تیار ہو رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں ایک لاہور کا انہوں نے کہا تاڈے تے اتفاق ہے، اس گل تے اتفاق نہیں کہ اگلا کون ہے. ہمارے پہ اتفاق نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم دونوں میں سے کون آپ کے ساتھ ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی سیویاں تیار ہیں. یہ اپنی سیویاں لے کے گھوم رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نوکری مل جائے، ہم سیاسی بے روزگار ہیں اور نوکری ان کو مل نہیں رہی. نوکری کی درخواست جو ہے وہ ان کی قبول نہیں ہو رہی. کتنی بار ان کو نوکری ملے نا، مجھے آپ یہ بتائیں. ایک ہی غلطی بار بار رپیٹ تو نہیں ہو سکتی نا. وہی غلطی کر کر کے دوبارہ ملک کا حال بیڑا کر دے پکڑ کے. انہوں نے ملک کو دیا کیا؟ جعلی اکاؤنٹوں کے علاوہ، منی لانڈرنگوں کے علاوہ، بیرون ملک محلات کے علاوہ ملا کیا ہے؟ پاپڑ والا، فلودے والا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ملا رہا. کاشف صاحب یار میری گل سنو، پی ڈی ایم سے کیا نکال آج کل گل نہ کریا کرو. سر ایک منٹ، تہاڈی وکٹ بڑی کمزور ہے. نہیں ہماری وکٹ کو چھوڑیں آپ یہ whether you like it or not sir, اس ٹائم تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو ایڈے چنگے کاغذات نہیں دنیا دے. بات یہ ہے whether you like it or not. سر بات یہ ہے، آپ یہ دیکھیں فضل الرحمان آئے، یہ سارے ان کے کنٹینر پہ چڑھے، پھر پیچھے مڑ کے دیکھا وہ غائب تھے. کون اس کے بعد سارے غائب ہیں. فضل الرحمان اکیلے رہ گئے تھے نا پشاور موڑ کے اوپر، اور کون کھڑا تھا ان کے ساتھ؟ دوسرا مجھے آپ یہ بتائیں اس کے بعد کہاں گئے استعفے، کہاں گئی عدم، کہاں گئی آر پار والے پھر خوار. ٹھیک، اس کے بعد کیا بچا؟ ٹھیک ہو میں آپ کو بڑی سیدھی بات بتاتا ہوں، یہ بڑے سب سیانے ہیں. یہ گیلی مٹی کے اوپر پاؤں رکھنے والے نہیں ہیں. یہ صرف جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، اور ہوائی فائرنگ کے اندر یہ فرینڈلی فائرنگ میں اپنی فوجی مار لینے انہوں نے. میری گل سن، مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سارا کچھ بھی کر دینے پائی جان تسی اینا دی وجہ تو مشکل نہیں، تسی اپنے آپ دی وجہ تو مشکل ہچو ہے نا. تک کی مسئلہ ہے ہمارے لیے تو سر. یہ قائرہ صاحب کہتے ہیں بیک ڈور رابطے ہیں، آپ کے بیک ڈور رابطے ہیں. جی میرے خیال میں قائرہ صاحب نے آج جو تقریر کی ہے، جیسے ابھی کھوسا صاحب بھی کہہ رہے تھے، وہ سیاسی تقریر کی ہے جلسے کے لیے، الیکشن کے لیے. بھائی یہ تو فیکٹ ہوگا نا، یا تو ملاقات ہے یا نہیں. نہیں بالکل نہیں ہے، میری بات تو سنیں. سب کہہ رہے ہیں کوئی بیک ڈور ملاقات، میری اطلاع میں بالکل کوئی نہیں. میں جو بات ہوگی تو تانوں دسن گے، یہ آپ کو پتا ہوگا، آپ زیادہ محترم. چلو زبیر صاحب جب ملنے گئے تھے آپ کو پتا تھا؟ نہیں مجھے نہیں معلوم. تو پھر تانوں نہیں دسن گے نا. چلے گئے. لیکن جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ ابھی پچھلے 3 دن میں 2 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے. بلاول صاحب تشریف لائے تھے، پارٹی کی ساری سینئر قیادت جو ہے وہ تشریف لائی تھی. یہ 2 دن پہلے کی بات ہے. جو گفتگو آج آپ جس کو کوٹ کر رہے ہیں، اگر آپ وہ گفتگو جو اس کمرے میں ہوئی ہے جہاں پہ تمام سیاسی لیڈران، جس میں پی ڈی ایم کے لوگ بھی تھے اور اے این پی بھی تھی اور پیپلز پارٹی بھی تھی، اگر وہ گفتگو آپ اپنے سامنے رکھیں، اور آج کا جو ووٹ ہوا ہے، 2 ووٹ حکومت کے خلاف ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اس وقت میں آپ کے پاس 2 منٹ پرائیویٹ ممبر بل، اچھا بات چلے چھوڑ دینا یار، اچھا چلے چھوڑ دیں. ہاں ٹھیک ہے، پرائیویٹ ممبر تھا جی، پرائیویٹ ممبر تھا. بات تو مجھے کر لینے دیں. وہ ساری چیزیں پرائیویٹ جو حارت ہوتے ہیں وہ سب پرائیویٹ ممبر ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جو میں آپ کے پاس 2 منٹ دیر پہنچا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام اپوزیشن بغیر کسی بندے کو مس کیے اس وقت ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک عشائیے میں گفتگو. نہیں، اب لیڈران کی تقاریر شروع ہو رہی ہیں انہی تمام معاملات. ایک بات بتائیں، یہ جو ساری گفتگو ناؤ دیٹ یو ور دیئر، میں ذرا if you allow me، میں کیا کوئی گفتگو ہے کہ ہم سب نے اکٹھے ہونا؟ جی ہاں، یہی گفتگو ہے، یہی گفتگو چل رہی ہے 2-3 دن سے سڑکوں پہ. جی نہیں دیکھیے، یہ تو طے ہوگا، مگر گفتگو کا جو لب و لہجہ وہاں پہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ پوزیٹو ہے، اور ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم متحد ہیں، ہم آپس میں پارلیمنٹ کے اندر یا باہر بھی. سر دیکھیں یہ بہت بڑی ڈسٹنکشن ہے یہ. جی میں وہی گزارش آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ یہ بات جو پی ڈی ایم کے حوالے سے، پی ڈی ایم تو ایک علیحدہ پلیٹ فارم ہے، اس پہ علیحدہ گفتگو ہوگی، مگر جو رویے ہیں مل بیٹھ کے آپس میں بات کرنے کے، اور جس طرح گفتگو ہو رہی ہے، اور جس ذیل کے ساتھ سارے مسلسل یعنی 2 یا 3 میٹنگز میں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. اور کسی نے کوئی ایسی تلخ بات نہیں کی، کوئی ترش بات نہیں ہوئی. ابھی بھی خاموش ہے نا آج کل، وہ بولیں گی تو پھر تلخ بات بھی آ جائے گی. یہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک نقطہ نظر ہے. میں آپ جو سہیں کہ سم ٹائمز یہ ایسا ہوتا ہے کہ قائرہ صاحب نے تلخ بات نہیں کی آج، اتنی بڑی یہ تلخ بات نہیں. دیکھیں پیٹھ میں چھرا گھومپا، میں آپ بیک ڈور رابطے ہیں آپ کے رابطے ختم کریں. میں نے آپ سے جو کہا ہے وہ یہ کہ اس وقت ساری پارٹیز اتحاد میں ہیں. انہوں نے ایک الیکشن کی کیمپین کی تقریر کی ہے. اگر جو بلاول صاحب بات کر رہے ہیں، یا میرے خیال میں جو کھوسا صاحب گفتگو فرمائیں گے، یا دیگر جو لوگ جلسے میں تقریر نہیں کر رہے، ان کی آپ گفتگو سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت کمپلیٹلی متحد ہے اپوزیشن.
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ الیکشن میں ریلیونٹ کر دیا. نہیں میں نے تو آپ نے میرا اوپینین پوچھا, میں نے آپ کو ایویڈنس دیا ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ 2 مختلف میٹنگز میں 100% پریزنس ہوئی ہے, ہر ایک نے یقین دلایا ہے کہ ہم اکٹھے چلیں گے اور بیٹھ کے بات کریں گے, اور ابھی بھی تمام لوگ اکٹھے بیٹھے مسلم ہوئے لیگ ہیں. کا فیصلہ وہی ہوگا جو مریم صفدر کریں گی. شہباز شریف صاحب جو مرضی کرتے ہیں, نہیں پارٹی کی سینئر نائب صدر بڑی تگڑی ہیں, وہ نہیں نائب صدر بڑی تگڑی ہیں, وہ تو آگے صدر کے فیصلے کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن پارٹی کے فیصلے نواز شریف صاحب کرتے ہیں, نواز شریف صاحب کرتے ہیں, نواز شریف صاحب کرتے ہیں, آج بھی اگر یہ بات نواز شریف صاحب کرتے ہیں فیصلے. اگر آج اچھا تو جو ماضی میں جتنے فیصلے ہوئے ہیں, جو شہباز شریف نے فیصلے کیے ہیں, ان فیصلوں پہ جی بالکل متحد ہیں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب, بالکل متحد ہیں. میں نے کئی دفعہ پروگرامز پہ آ کے یہ کہا ہے کہ کئی دفعہ چل جائے گا جی آپ کو یہ پتا تو آپ کو چلے گا. عبداللہ صاحب میرے ساتھ موجود ہے, مشورہ دیتے ہیں کہ ایک کو لیڈر بنا لیں, کیا بیچ میں کی رول ہے بھائی جان, انہوں نے پارٹی ہے جو مرضی کرنا ہے. تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, پارٹی کے اندر لڑائی ہے, 2 بیانی ہے, آپس میں بیٹھتے نہیں ہیں, بات نہیں کرتے, تسی رولا پا رہے ہو. آپ کیا کہہ رہی ہے بات میں, آپ کیا کہہ رہی ہے بات لینے دیں یار. دیکھو پہلے تسی چسکے لیندے سو اے ڈیفینسو تے ہوندے, آج وہ چسکے لے رہے تسی ڈیفینسو تے آئے ہو. یہ بات میں جو ہے وہ دکھ میں کر رہا ہوں, وہ خوشی میں بات کر رہا ہوں. آپ بھی خوش اور ہم بھی خوش. حمداللہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. حمداللہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کاشف بھائی خیریت؟ الحمدللہ سر, الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ عبداللہ صاحب کو آواز آ رہی. عبداللہ صاحب یہ بتائیے گا, پی ڈی ایم اگلے مہینے سڑکوں پہ آ رہی ہے دوبارہ, کیا کرنا اس ٹائم, آپ کا آبجیکٹو کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ حکومت گرانے کے لیے آ رہے ہیں؟ اور لائن کٹ گئی میرا خیال ہے. سر انہوں نے مائنڈ نہیں کرنی, میں آج بالکل اگلے کچھ دن ان کو کھلا چھوڑ. نہیں کریں. دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ سے میرے ساتھ ہی گزارش ہے, آج کل ہوتا نا ہر ایک فیز آتی ہے, پہلے 2-3 سال یہ ٹھٹے لگاتے تھے, مزے لیتے تھے, اور تہاڈا ٹائم آیا ہے تو تسی ادھر مزے لاؤ. میرا بھائی ہے تو مجھے مزہ, میرا یہ بھائی ہے, مجھے ایمانداری کی بات ہے, مزہ لے کے بھی مزہ نہیں آتا. کریں جو ان کا دل کرتا ہے کریں خوشی سے کریں, ہمیں کون سا کوئی اعتراض ہے, پہلے بھی ہمیں اعتراض. آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے لڑتے ہیں تو لڑیں, 2 بندے لیڈر ہیں تو رہے ہیں, ہمارا کیا جاتا ہے, آپ کو تو یہ بھی کہنا چاہیے. تو پہلے کہا ہے. نہیں دیکھیں آج کل 2-3 ہم تو سمجھتے ہیں ہماری بیسٹ پلیئر ہی مریم صاحب. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ میرا بھائی جو ہے نا, اسے رہا نہیں جا رہا کہ کس طرح سے وہ کیا بات کرے. کوئی خاموشی نہیں ہوئی, پریس کانفرنس کوئی نہیں, انشاءاللہ ڈاڈیاں تقریراں کوئی نہیں, لگتا ہے شہباز صاحب بھی ادھر ہی ہیں, جلسے آ رہے ہیں آپ کے سامنے, ساری چیزیں آ جائیں گی. تو کون جلسے میں ہوگا, ایک ہوگا دوسرا نہیں ہوگا, کون سا والا ہوگا؟ سب ہوں گے, جس کو ہدایت دیں گے پارٹی پریزیڈنٹ. وہ دونوں کو ہدایت کیوں نہیں دیتے؟ دونوں کو بھی ہدایت دیں گے تو دونوں جائیں گے. وہ تو آخری دفعہ آخری ہدایت کب آئی تھی؟ آخری ہدایت کئی دفعہ آئی ہے, میں دیکھا نہیں کبھی نہیں. ہماری کئی روز ہماری پارٹی کی میٹنگ نہیں, جلسے میں دونوں ایک سٹیج پر اکٹھے نہیں, کیونکہ ہر ایک کو کام دیا جاتا ہے. ہر جلسے کے اوپر کبھی کسی جگہ پہ شہباز صاحب ہوتے ہیں, کسی جگہ پہ شاہد عباسی ہوتے ہیں, کسی جگہ پہ مریم ہوتی ہیں. یہ اسی طرح چلے گا. پارٹی کی قیادت اس وقت شہباز صاحب کر رہے ہیں, وہ جس کو ہدایت کریں گے وہاں پہ پہنچ جائیں گے. چلے کوئی بات نہیں, میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ آپ خوش ہوں اس وقت. اب آپ کا جو اس وقت نہ مہنگائی پہ بات ہو سکتی, نہ پیٹرول پہ ہو سکتی, نہ چینی پہ ہو سکتی, نہ اپوزیشن پہ ہو سکتی. اس وقت تو یہی ہے. گال کرنے کی ضرورت کی ہے تانوں, باہر جاتے ہیں پیٹرول پمپ پہ اتنا بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے 145 یا 46 میں, کتنے ہو گیا آج کل, ہر روز یاد کراتا ہے. اور کہتے ہیں ساری دنیا کی مہنگائی ہوگی, اس واسطے آٹا ساڈا مہنگا ہو گیا. آٹا تسی باہر لیندے ہو, آٹے کی تو بیس پرائز بڑھ گئی نا ڈاکٹر صاحب, ہر چیز. اور بھائی جان غریب آدمی جس کو ذبح کر رہے ہیں, اسی کو پالیسی کہتے ہیں. ایک پالیسی کے ذریعے آپ نے غریب آدمی کو ذبح کر دیا, اس کو کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ 1950 روپے میں کیوں کر رہے ہیں جی ذبح؟ یہ نہ آٹے کی, چینی کی, چکن کی, دودھ کی, کوئی ایک چیز ہے جو لوگوں کی قوت خرید میں ہو تو لوگوں کو آپ ذبح کرتے جا رہے ہیں. اور کبھی کہتے ہیں بین الاقوامی بڑھ گئی, کبھی کہتے ہیں بیس پرائس بڑھا دی. بھائی جس غریب آدمی کا ووٹ لے کے آئے ہیں اس کو کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں لوگوں کی, ایک عمران خان صاحب کی ایک تقریر بھی میں نے دیکھی ہے پچھلے دنوں, اس میں وہ جب اپوزیشن میں تھے انہوں نے کہا تھا جناب دنیا میں مہنگائی ہے لیکن ان کی بائنگ پاور دیکھیں, اپنے لوگوں کی بائنگ پاور دیکھیں, اس کے پاس نہیں ہے بائنگ پاور. یہ ساری پرائس ہائیکس ہیں بھائی, کیا ہو گیا آپ کو آٹے کی 50 چینی. عبداللہ صاحب اس لائن پر اجازت دیں, ان کی لائن کٹ جائے گی. عبداللہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا, یہ اب جو پی ڈی ایم دوبارہ آ رہی ہے, کیا پیپلز پارٹی, کیونکہ آج بھی ایک کھانا چل رہا ہے, شہباز صاحب بھی ہیں, سارے ممبران اس میں بیٹھے ہیں, کیا پیپلز پارٹی کی واپسی کی کوئی صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
काशिफ भाई, एक तो आपकी गलतफहमी दूर करूं और आपकी सवाल की भी थोड़ा सा अगर आप इजाजत दे इस्लाह भी करूं। पीडीएम अभी नहीं आ रही है, पीडीएम पहले से ही सड़कों और रोडों पर है। आपको मालूम है कि पीडीएम का एहतजाज रोज अव्वल से जब से पीडीएम बनी है, पीपल्स पार्टी साथ हो या ना हो, पीडीएम सड़कों पर है। एक बात ठीक है। और ये भी आपको मालूम होगा कि 13 नवंबर को कराची में रैली और मार्च होगा जिसकी क़ियादत मौलाना फजल रहमान साहब करेंगे। ठीक हो गया। 20 को पिशावर में होगा, 17 को कोयटा में होगा। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, देखिए पीडीएम ये फैसला कर चुकी है कि पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी अपोजिशन की जमातें हों, ख्वाह वो पीडीएम का हिस्सा हो या ना हो, पार्लियामेंट के अंदर इशू टू इशू, कदम ब कदम जहां भी जरूरत पड़े, जैसे ईवीएम के हवाले से हो, नीब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से हो, इलेक्शन पर हुकूमत का हमला हो, ये जितनी भी चीजें हैं, इन तमाम में अपोजिशन बिल्कुल एक पेज पर है, क्योंकि बात हो रही है आइन की अमलदारी की, कानून की हुक्मरानी। बिल्कुल ठीक हो गया। अब्दुल्ला साहब, मैं जरा ये जानना ही, आज आपने कायरा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? अब्दुल्ला साहब जी मैंने सुना है, बिल्कुल मैंने कायरा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। वो तो पार्लियामेंट के अंदर तो आपका इत्तेहाद मौजूद है और उसको आप अपोज करेंगे, लेकिन जो बाहर एक दूसरे पर जो तीर और नश्तर चलाते हैं, इसकी वजह क्या है? पीपल्स पार्टी क्यों आपको हर चीज का जिम्मेदार समझती है? ये काशिफ भाई आपकी बात सही है, अफसोस भी है और दुख भी है। पीपल्स पार्टी की इस रवैये पर मैं एहतराम के साथ कहता हूँ, पीपल्स पार्टी लग ये रही है। अभी देखे ना, अब उन्होंने आज तनकीद की पीएमएलएन पर भी, आज उन्होंने तनकीद की पीडीएम पर भी, लेकिन अभी आप खुद बता रहे हैं कि इशाइये पर शहबाज शरीफ और बिलावल और तमाम अपोजिशन जमातें एक टेबल पर बैठी हैं। स्टीयरिंग कमेटी भी मुश्तरका बनी सीनेट के लिए, पार्लियामेंट के लिए, जॉइंट सेशन के लिए, और खुर्शीद शाह साहब बात करते हैं तमाम अपोजिशन की वहदत और इत्तेफाक की। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब लाहौर में खड़े हो कि वो तीर बरसा रहे हैं पीडीएम और पीएमएलएन पर। क्या पीपल्स पार्टी की क़ियादत एक पेज पर है? खुद वो अपने एक दूसरे से सवाल करें, क्या वो एक पेज पर है या नहीं है? ये क्यों आपको क्या समझ आ रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्या कोई पीपल्स पार्टी ने कोई डील कर ली है? मैं कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत को और मौजूदा नाकाम और करप्ट सिस्टम और हाइब्रिड निजाम को तनकीद का निशाना नहीं बनाते, अपोजिशन को बनाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन की अपोजिशन है, हुकूमत की अपोजिशन नहीं है। इस पर हमें दुख और अफसोस होता है। जहां तक आपने डील की बात की, आप ये अंदाजा लगाइए कि सीनेट में सीनेट चेयरमैन सादिक संजरानी को कामयाब कराने के लिए पीपल्स पार्टी ने क्या कुछ किया, और गफूर हैदरी को हरवाने के लिए क्या कुछ किया। सिर्फ एक ओहदे के लिए क्या पोजीशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी को कामयाब कराने के लिए। और जब उसका नोटिफिकेशन हो रहा था जिस सुबह एज ए अपोजिशन लीडर सीनेट में, उसी सुबह मरियम नवाज के साथ कायरा साहब नाश्ता नोश फरमा रहे थे, तो वहां नाश्ता नोश फरमा रहे थे, यहाँ पेट में छुरा घुमपा कर उन्होंने वो कीमत वसूल की। अब ये उसूल की सियासत है या उसूल की सियासत है, ये मैं सिर्फ कायरा साहब को कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी में दो किस्म की सियासत है। इनकी एक पंजाब की क़ियादत है, एक सिंध की क़ियादत है। पंजाब में वो सियासत कर रही है एंटी मुस्लिम लीग, और सिंध के जो लोग हैं वो सियासत चाहते हैं कौमी सियासत। लिहाजा वो खुद एक पेज पर नहीं। अभी मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? ठीक हो गया, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कोई भी पार्टी अपने लीडर की मर्जी के बगैर किसी के खिलाफ बयान नहीं दे सकती है। मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि कोई कमरुज़्ज़मान कायरा, कोई मुसद्दिक मलिक, कोई फरूख हबीब या कोई और अपनी पार्टी की पॉलिसी लाइन से हट कर किसी पर तनकीद करे। ऑड केसेस होते हैं जिसमें कभी जज्बातियों को कोई लोग तनकीद किसी चीज पे कर देते हैं, लेकिन एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी अगर फैसला हो जाए कि हम इकट्ठे हमने इस पर तनकीद नहीं करनी है, उस पर नहीं करनी, तो ये नहीं हुआ करता। लास्ट सेगमेंट में टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के ऊपर आई वांट योर व्यूज कि क्या ये ठीक है या गलत है। इस पर पीपल्स पार्टी ने पोजीशन ले लिया कि पार्लियामेंट में लेकर आए। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, टीटीपी मुज़ाकरात क्विकली, पहले आप और उसके बाद एक मिनट, व्हाट डू यू थिंक? जी, मेरा ख्याल है ये पार्लियामान में आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? पार्लियामान में इस पर डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मामला है। देखिए ना, चाहे वो
ہمارے وہ جو اے پی ایس کا تھا یا اس کے علاوہ جو دہشت اس گردی میں ہمارے ایک چیز ویسے کیونکہ کم وقت ہے، میں نے پارٹیوں کو یہ تو دیکھا ہے کہتے ہوئے کہ پارلیمنٹ میں لکھ رہے ہیں پوزیشن کیوں نہیں لے رہے ہیں، یا تو کہیں کہ غلط ہے نہیں ہونے چاہیے، یا کہیں کہ ہونے چاہیے. اندر ایک اوپن ڈسکشن ہوگی تو پوزیشنز لیں گے نا. ہمارے پاس جو تمام حقیقتیں جو صاحب تو بریف کر دیا نہیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز، جی وہ بریفنگ جو سامنے آئی ہے اس کے تحت اب پارلیمان میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے نا، اس انفارمیشن کے تحت. اس انفارمیشن کے بعد پارلیمان کے اندر ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ایک نیشنل کنسنسس پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایسے فیصلے اور ٹی ایل پی کو قلعت نہ قرار دینا، اس پر بھی پوزیشن دیکھیں مذہبی معاملات پہ پارٹیاں تھوڑی دور رہ رہی ہیں میرا خیال ہے پوزیشن لینے سے. مگر آپ کی بات نہیں، وہ یہی وجہ ہے. اس پہ جب تک ڈیبیٹ، اگر حکومت یونیلیٹرل فیصلے کرتی رہے گی تو پھر ڈیبیٹ کیسے ہوگی؟ جناب دیکھیں یونیلیٹرل تو کسی صورت فیصلہ نہیں ہوگا. کل ان کیمرہ بریفنگ کے اندر اس کے تمام جو چیلنجز ہیں وہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور اس حوالے سے جو جڑی سینسٹیوٹیز ہیں وہ بھی بتائی گئی ہیں. اور اس میں یقیناً پارلیمان میں لانا، پارلیمان کو آن بورڈ کرنے کے اوپر ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کو ہم بالکل پارلیمان میں بھی لے کر آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان چیزیں دیکھیں، اب چیزیں جوائنٹ سیشن تھا اس کے اندر بحث کر لیتے آگے چیزیں دیکھیں. ابھی تو ایک سیز فائر ہوا نا، اب تو آپ ان کو انگیج کر رہے ہیں. کن چیزوں کے اوپر انگیج کر رہے ہیں؟ یہ کل پوری قومی لیڈرشپ کو وہاں پر بریف کیا گیا ہے، وہ اس حوالے سے سینسٹائزڈ ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ہماری کیا ریڈ لائنز بھی ہیں جن سے ہم نے آگے نہیں جانا. اب ان کو آگے انگیجمنٹ جیسے چلے گی اس کے اوپر ان کو آن بورڈ کریں گے، اور ان کو ان کو آن بورڈ کیے بغیر اس سے آگے نہیں لے کے چلیں گے معاملے کو. پارلیمان جو ہے اس کے پیچھے کھڑی فلور پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور پورا ملک ان چیزوں کو آپ کی جب باری آئے گی آفٹر نوئنگ کے اندر کیا ہوا ہے پوزیشن کیا ہے. جی دیکھیے، میں تو اس کمیٹی میٹنگ میں شامل نہیں تھا، لیکن اگر مجھے وہ تمام تفصیلات پتہ چلیں گی تو میں ضرور اپنا اوپینین دوں گا. لیکن میں سمجھتا ہوں گراؤنڈ ریالٹیز جو ہے پارلیمان کے سامنے رکھنی چاہیے، اس پہ ڈیبیٹ ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے، سوالات جوابات بھی ہوئے ہیں، مگر پارلیمان تمام مضمرات بھی سامنے رکھے گئے ہیں، اور پارلیمان کے اندر تمام پارلیمانی لیڈرشپ موجود ہے. لیکن آپ نے جو بیانات بعد میں سنے ہیں، بالخصوص پیپلز پارٹی کے جو بیانات آئے ہیں، اس کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیبیٹ، جی مگر اس سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے اس کے اوپر. بہت شکریہ مہمانوں کا. ناظرین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.